وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اس آیت پاک کا مفہومی ترجمہ یہ ہے، اے لوگو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اے لوگو تمہارا ارادہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا تو وہی ہے جو رب چاہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جو رب چاہے۔ رب کے بغیر چاہے نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے، نہ کوئی ذرہ ٹس سے مچ ہو سکتا ہے۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ رب کے چاہنے سے چل رہا ہے۔ یہ جو چاند سورج اپنا کام کر رہے ہیں، دن رات اپنا کام کر رہے ہیں، یہ جو زمین کا بچھونا بچھا ہوا ہے، یہ جو آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، یہ جو ستاروں کے کمکمے نظر آ رہے ہیں، یہ سب رب کے چاہنے سے۔ قرآن پڑھو، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا۔ پورا مجمع لب کھولے، ہاتھوں کو بلند کرے اور آیات قرآنیہ کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ زمین کا بچھونے کو دیکھو، یہ کس کے لیے بچھایا؟ تمہارے لیے بچھایا۔ یہ آسمان کا شامیانہ کس کے لیے لگایا؟ تمہارے لیے لگایا۔ یہ شمس و قمر کی قندیلیں کس کے لیے لٹکائیں؟ تمہارے لیے لٹکائیں۔ یہ ستاروں کے کمکمے کس کے لیے لگائے؟ تمہارے لیے لگائے۔ یہ برگ و ثمر، بحر و بر، خشک و تر، ہوا اور تمام چیزوں کو جو بنایا یہ تمہارے لیے بنایا۔ یہیں تک بس نہیں، جنت کے حور و قصور کو بھی تمہارے لیے بنایا، جنت کے محلات کو بھی تمہارے لیے بنایا، جنت کی ہواؤں کو بھی تمہارے لیے بنایا، جنت کے باغوں کو بھی تمہارے لیے بنایا۔ پتا کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی رب کے چاہنے سے ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی رب کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ سب رب کے چاہنے سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رب کے چاہنے سے ہوگا۔ اب رب کے چاہنے سے ہوگا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں شامل کرنا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم اپنے باتوں میں کہتے ہیں نا انشاءاللہ، کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا انشاءاللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جملہ انشاءاللہ جو ہے نا یہ 3 کلموں سے مل کر بنا ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان بھی انشاءاللہ ہی ہے۔ پہلا کلمہ ہے ان کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ دوسرا کلمہ ہے شاء، شاء فعل ماضی ہے، اس کا مطلب ہوا اس نے چاہا، اور اس کے بعد ہے اس میں جلالت اللہ، مطلب اگر اللہ نے چاہا۔ اگر اللہ نے چاہا۔ عزیزان محترم، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رب نے پہلے ہی فرما دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا تو وہی ہے جو رب چاہے، رب کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ ہم کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو ہمیں اس میں انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ مولا میں نے اپنے اعتبار سے تمام کوششیں کر ڈالی ہیں، السعی منا والاتمام من اللہ۔ مولا کوشش کرنا میرا کام تھا، اب اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا مولا تیرا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن شریف کے اندر 6 جگہ جملہ انشاءاللہ ہمیں ملتا ہے۔ انبیاء کرام کا طریقہ، وہ انشاءاللہ کہتے تھے۔ قرآن کو پڑھیں، سورہ ہود میں آ جائیں، آیت نمبر 33 ہے، قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر اللہ نے عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر کوئی طاقت اس عذاب کو روک نہیں سکتی ہے۔ انشاء، اگر رب نے چاہ لیا ہے
تو پھر وہ عذاب آ کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا، سورہ صافات میں آئیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ذکر۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا بتاؤ اب تمہارا کیا پروگرام ہے، بیٹا بتاؤ اب تمہارا کیا ارادہ ہے، بیٹا بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو۔ حضرت اسماعیل نے کہا، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ تو کر ڈالیے جس چیز کا رب تمہیں حکم دے رہا ہے، انشاءاللہ اگر رب نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ کا ہاتھ ہوگا، اس میں چوری ہوگی، میرا گلا ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو میں ذرا بھی چھل پٹاؤں گا نہیں، میں ذرا بھی ہلوں گا جلوں گا نہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے انشاءاللہ کہا، اس کی برکتیں کیسی ظاہر ہوئیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس انشاءاللہ کی برکت ایسے ظاہر ہوئی، ایسے ظاہر ہوئی، ایسے ظاہر ہوئی کہ حضرت ابراہیم کی قربانی قبول ہو گئی، حضرت اسماعیل امتحان میں پاس ہو گئے، اور جنت سے آ کے دمبا سوا ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی جعفر نوری صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت، برکت کس کی تھی؟ انشاءاللہ کی برکت۔ اور اسی کے ساتھ قرآن کو اور آگے پڑھیں، سورہ یوسف میں آ جائیں، آیت نمبر 99 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے لیے کہا تھا، قال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، اپنے والدین سے کہا آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام کون؟ مصر کی حکومت کا جو سب سے اونچا منصب، اس منصب پر فائز حضرت یوسف علیہ السلام۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے یہ ذہن دیا، اے لوگو تم چاہے جتنے بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ، تمہارا چاہے جتنا بڑا عہدہ ہو جائے، تم چاہے جتنا اونچی پوسٹ حاصل کر لو، اس کے باوجود تمہیں انشاءاللہ کہنا ہے۔ اس کے باوجود جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس میں یہی کہنا ہے انشاءاللہ، مولا اگر تو نے چاہا تو یہ کام ہوگا، اور تو نے نہیں چاہا تو مولا نہیں ہوگا۔ اور آئیے قرآن کی آگے تلاوت کریں، سورہ کہف میں آ جائیں۔ سورہ کہف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ جب تک میں کسی کام کی وضاحت تمہارے سامنے نہ کر دوں تم اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے جو کہا اللہ نے آیت بنا کر اسے قرآن میں نازل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، کیا فرمایا؟ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا۔ آپ نے کہا، اے خضر اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صابرین میں سے پائیں گے، میں تمہاری کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہاں سے کیا پتا چلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کہا۔ اور آئیے قرآن کی تلاوت کریں، سورہ قصص میں آ جائیں۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور کس طریقے سے ذکر کیا؟ عزیزان محترم، آپ کی جو دو بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دو بیٹیاں تھیں نا، انہوں نے اپنے والد حضرت شعیب سے کہا، قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ آپ کی دونوں شہزادیوں میں سے ایک شہزادی نے کہا، ابا جان آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے یہاں پر کام پر رکھ لیں، آپ اپنے یہاں پر ان کو کام کرنے کے لیے رکھ لیں۔ ابا جان ہم نے ان کی طاقت کو بھی دیکھ لیا ہے، ہم نے ان کی قوت کو بھی دیکھ لیا ہے، ہم نے ان کی امانت کو بھی دیکھ لیا ہے۔ آپ کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا،
فرمایا بیٹا تم نے ان کی قوت کو کیسے دیکھ لیا اور تم نے ان کی امانت کو کیسے دیکھ لیا؟ حضرت شعیب کی بیٹی کہتی ہیں ابا جان وہ کنویں کے پاس جو پتھر رکھا ہوا ہے نا جسے 10 لوگ مل کر کھسکا پاتے ہیں، جسے 10 لوگ مل کر چگا پاتے ہیں، ہم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے تنہائی اسے کھسکا ڈالا، انہوں نے تنہائی اسے سرکا دیا۔ یہاں سے ہمیں ان کی قوت کا اندازہ ہوا، یہاں سے ہمیں ان کی طاقت کا اندازہ ہوا، یہاں سے ہمیں ان کے بازوؤں کے اندر جو بل ہے اس کا اندازہ ہوا۔ عزیزان محترم مجھے کہنے نے دیا جائے ارے اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو اتنی طاقتوں سے نوازا تو بتاؤ ہمارے آقا کو کتنے پاور سے نوازا ہوگا، ہمارے آقا کو کتنی طاقت سے نوازا ہوگا۔ جبھی تو بریلی والے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کا پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم اور اس کے بعد آپ کی بیٹی نے کہا ابا جان اور ہم نے ان کی امانت کو کیسے پہچانا؟ ابا جان انہوں نے ایک مرتبہ ہمیں دیکھ لیا، پھر مجال ہے کہ دوسری ان کی نگاہ ہماری طرف اٹھی ہو، ان کی دوسری نگاہ ہماری طرف اٹھی ہو، حد تو تب ہو گئی ابا جب ہم آ رہے تھے، ہم آگے تھے یہ پیچھے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے پردے کا خیال رکھا اور ہم سے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ ہمیں آگے ہو جانے دو، آپ پیچھے سے ہی ہماری رہنمائی کرنا، آپ پیچھے سے ہی ہماری رہنمائی کرنا۔ یہاں سے ہم نے ان کی حیا کو پہچانا، یہاں سے ہم نے ان کی امانت کو پہچانا۔ عزیزان محترم یہ موسیٰ علیہ السلام کی حیا اور ہمارے آقا کی حیا کیسی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اس طریقے سے ان کی بات کو سنا، ان کے بارے میں سنا، شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین۔ جو شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا کر قرآن میں نازل کر دیا تاکہ صبح قیامت تک میرے محبوب کی امت اس آیت کو پڑھتی رہے اور درس عبرت حاصل کرتی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ دونوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ سمانیہ حجج، 8 سال مہر کے ساتھ کہ تم میرے یہاں پر 8 سال کام کرنا، 8 سال کام کرنا، اور اگر آپ 10 سال کر لو فمن ہندی کا وہ تمہاری طرف سے ہے۔ وما اريد ان اشق علیک، میں تمہارے اوپر کسی طریقے کا بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا جو نکاح حضرت موسیٰ سے کرنے پر ہو گئے راضی، کیا دیکھا تھا؟ کوئی بزنس دیکھا تھا؟ کوئی دھندا پانی دیکھا تھا؟ کوئی بہت ساری چیزوں کو دیکھا تھا؟ نہیں، صرف 2 چیزوں کو دیکھا، ایک طاقت کو دیکھا اور دوسرا امانت کو دیکھا۔ یہاں سے کیا سبق ملا؟ اگر ہم نے صرف ان 2 چیزوں کو ہی دیکھ لیا، یاد رکھنا طاقت کو دیکھا تو وہ محنت کر کے آپ کی بیٹی کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا، اور اگر وہ امانت دار ہے تو وہ تمہاری بیٹی کی بھی عزت کرے گا اور وہ تمہاری بھی ادب کا احترام اور احترام کا خیال رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم اس طریقے سے انہوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد جب اتنی بات ہوئی نا، آگے آپ کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، اے موسیٰ جو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں نا،
اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صالحین میں سے پائیں گے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو یہاں سے کیا پتا چلا؟ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی باتوں میں انشاءاللہ فرماتے تھے۔ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو وہ انشاءاللہ کہتے۔ تو ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ کوئی بہت بڑا جملہ تو ہے نہیں کہ اس کو ہم کو یاد کرنا پڑے گا یا اسے ہمیں رٹنا پڑے گا، نہیں، اسے تو یہ تو ہم کو آتا ہی ہے، بس غفلت ہے ہم اس کو کہتے نہیں ہے۔ ہمیں انشاءاللہ کہنا ہے۔ انبیاء کرام نے انشاءاللہ کہا۔ اب آ جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی انشاءاللہ فرماتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت سنیے، آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأَنَا أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواہ مسلم فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے، جھوم کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا فرمائی، ایک مقبول دعا، ایک مقبول دعا، اور سرکار فرماتے ہیں ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں ہی مانگ لیا، دنیا میں ہی مانگ لیا۔ آگے سرکار فرماتے ہیں لیکن میں نے اپنی دعا کو ابھی بچا کے رکھا ہوا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں سرکار انشاءاللہ اس دعا کو میں قیامت کے دن مانگوں گا، اور اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ جبھی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ اور کیا ہی سوک افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی سوک افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، ارے قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے ہیں حضرت، بہت خوب بہت خوب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انشاءاللہ میں اس دعا کو قیامت کے دن مانگوں گا۔ تو عزیزان محترم ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انشاءاللہ کہنا ہے، ہمیں انشاءاللہ کہنا ہے۔ سرکار انشاءاللہ فرماتی، لیکن آئی ایک موقع ایسا آیا کہ سرکار نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ غور سے سنیں، یہ جتنے بھی جو ہے مشرکین تھے، یہودی تھے، یہ سب بیٹھے اور انہوں نے بہت کٹھن اپنے اعتبار سے 3 سوال نکالے کہ یہ ان 3 سوالوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھو، وہ ان کے جوابات نہیں دے پائیں گے۔ انہیں بڑا کانفیڈنس تھا ان پر، وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے 1-2 سفر کے کوئی سفر بھی نہیں کیے۔ انہیں بڑا فل بھروسہ تھا، کانفیڈنس تھا اپنے سوالوں پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 3 سوال کیے گئے۔ پہلا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، بتاؤ ذوالقرنین کون؟ دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، بتاؤ اصحاب کہف کون؟ اور تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے جوابات آپ کو کل دوں گا، اس کے جوابات کل دوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے اور جو ہے مجھے بتا دیں گے اور میں جو ہے ان کے جوابات دے دوں گا۔ لیکن اگلے دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ ایک اور دن ہو گیا، پھر حضرت جبریل تشریف نہیں لائے۔ پورا ہفتہ گزر گیا، حضرت جبریل تشریف نہیں لائے۔ ہفتے سے جب دن اوپر ہوئے تو اب انہوں نے سمجھ لیجئے طنز کسنا شروع کر دیے۔ معاذ اللہ، محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا۔ اس طریقے کی وہ جو ہے تانا زنی کرنے لگے۔ اس کی سرکار کو بڑی تکلیف ہوئی۔ 15 دن گزر گئے۔ آپ جانتے ہیں 15 دن کے بعد جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو آیت کیا تھی؟ سورہ کہف کی آیت کو لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا
ولا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ. حضرت جبریل تشریف لائے اور حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو یہ نہ کہیں کہ میں اس کام کو کل کروں گا، بلکہ یہ کہیں انشاءاللہ میں اس کام کو کل کروں گا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، ہرگز نہ کہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ کسی بھی چیز کے بارے میں انی فاعل ذَلِكَ غدا کہ اس کام کو میں کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ ساتھ میں انشاءاللہ کہہ لیں. پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا. جبریل علیہ السلام 15 دن کے لیے نہیں آئے، اور جب آئے تو کس طریقے کی آیت لے کر آئے کہ ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں اس کام کو کل کروں گا. پتہ کیا چلا، مفسرین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ کہنا بھلا دیا گیا. کس لیے؟ تعلیم امت کے لیے. اگر سرکار نہیں کہیں گے تو امت کو تعلیم کے طور پر ایک آیت انشاءاللہ کہنے کے سلسلے میں قرآن کے اندر مل جائے گی. عزیزان محترم، پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، ہمیں اپنے کاموں میں جب ہم ان کا ارادہ کریں یہ نہ کہیں کہ اس کو میں کل کروں گا، بلکہ یہ کہیں انشاءاللہ میں اسے کل کروں گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم، یہ تو میں نے آپ کو تمام جو روایت، تمام جو تفسیروں کی کتابیں تھیں اس کے اندر یہ موجود ہے، لیکن خزائن العرفان کے اندر صاحب خزائن العرفان نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. آئیے اس کو سننے سے پہلے ذرا جی لگا کر پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کیا بات انہوں نے لکھی؟ صاحب خزائن العرفان نے لکھا، وہ جو 3 سوال لے کر آئے تھے نا، وہ یہودی اور مشرکین مل کر، یہودیوں نے ان کو بتایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے جواب دے دیں تب بھی سچے نبی نہیں، اور تینوں کے جواب نہ دیں تب بھی سچے نبی نہیں. تینوں سوالوں میں سے اگر 2 کا جواب دے دیں اور 1 کا جواب نہ دیں تو سمجھ لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اگر آپ جلسے میں موجود ہیں تو کہیں سبحان اللہ. ارے یہیں پر ہیں کہ کہیں اور چلے گئے ہو آپ؟ تو ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. 3 سوال. کیا کہا؟ اگر تینوں کو دے دیں جواب تو نبی نہیں، تینوں کے جواب نہ دیں تو نبی نہیں، 2 کے دے دیں اور 1 کا نہ دیں تو سچے نبی. جب انہوں نے سرکار سے یہ 3 سوال کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کے بارے میں بتا دیا، ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتا دیا، اور جب روح کے بارے میں پوچھا اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے حبیب، جب یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھے تو کہنا روح تو میرے رب کے حکم سے ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، خواجہ کا ہندوستان، لوہاری کا سنی ٹنٹن مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. عزیزان محترم، وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات نہیں دے پائیں گے. شاید انہیں معلوم نہیں تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا تبیانا لکل شیء. اللہ نے قرآن میں ہر چیز کے بیان کو بیان کر دیا ہے. قرآن میں رب فرما رہا ہے کل صغیر و کبیر مستطر. ارے بڑی سے بڑی چیز اس میں موجود ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کے اندر موجود ہے. اور قرآن کے تعلق سے خود قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن.
محبوب کو رحمان نے قرآن سکھایا، اور ایک جگہ تو بالکل واضح الفاظ میں رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ تمام باتیں ہم نے تمہیں سکھا دی ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے جھوم کر کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ جو لوگ جا رہے ہیں کام سے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جائیں بھائی، تقریر چل رہی ہے صاحب، تھوڑی سی دیر ہو، ٹھیک ہے، تھوڑی سی دیر ہو۔ کیونکہ آپ کو میں یا تو حدیث سناؤں گا یا پھر قرآن سناؤں گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا اطمینان۔ یہ جو بار بار انشاءاللہ پہ زور دیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ جب نماز قائم کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے کرتے ہیں، اقیموا الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہماری جو باتیں ہیں نا، ان باتوں میں بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جہاں سبحان اللہ کی جگہ ہے وہاں سبحان اللہ کہیں، جہاں الحمدللہ کی جگہ ہے وہاں الحمدللہ کہیں، جہاں جزاک اللہ کی جگہ ہے وہاں جزاک اللہ کہیں، جہاں بارک اللہ کی جگہ ہے وہاں بارک اللہ کہیں، جہاں ماشاء اللہ کی جگہ ہے وہاں ماشاء اللہ کہیں، جہاں بسم اللہ کی جگہ ہے وہاں بسم اللہ کہیں۔ یعنی اپنی باتوں میں بھی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ مجھے یاد کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا جتنا ذکر کرو گے میں تمہیں اتنا یاد کروں گا۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ مولا ہمیں یاد کرے؟ مولا ہمیں یاد کرے؟ عزیزان محترم، اگر چاہتے ہو کہ مولا ہمیں یاد کرے تو آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیجئے، آپ مولا کو یاد کرنا شروع کر دیجئے، آپ اپنے رب کا نام لینا شروع کر دیجئے۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر ہے الذین رؤوا ذکر اللہ۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ارے ولی تو وہ ہوتا ہے جسے دیکھو تو رب یاد آ جائے، جسے دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ رب کیسے یاد آتا ہے؟ ارے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، یعنی اس کی جس گھڑی کو دیکھو گے اس کی زبان پر اللہ 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 ہوتا ہے۔ ارے جب اسے دیکھتے ہیں تو پھر مولا یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مولا کو یاد کریں۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مثل الذین یذکرون ربہ والذین لا یذکرون مثل الحی والمیت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری فی صحیحہ۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا زندہ اور مردہ کی مثال ایسی ہے، جو اللہ کا ذکر کرے سمجھ لینا وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے اس کی سانسیں بھلے ہی جاری ہوں، آنکھیں اس کی ضرور ٹمٹما رہی ہوں، ہاتھ پیر اس کے ضرور چل رہے ہوں، لیکن حقیقت میں تو وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ کون ہے مردہ؟ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے۔ تو اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے، باتوں میں بھی نہیں چھوڑنا ہے، بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ مولا کو یاد کرنا ہے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ سے کام بنتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ نہ کہو تو کام بگڑ بھی جاتے ہیں۔ کیسے بگڑتے ہیں کام؟ قرآن پڑھو، سورہ قلم میں آؤ، آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 33 تک اللہ نے باغ والوں کا ذکر کیا، باغ والوں کا۔
باغ والوں کا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہی نہیں. ہم نے قرآن اٹھایا ہی نہیں. کب اٹھایا قرآن؟ جب کسی کا دم نکل گیا تب اٹھایا. کب اٹھایا؟ میت میں قرآن اٹھایا, تیجے میں قرآن اٹھایا, 10ویں 20ویں 30ویں 40ویں برسی پہ قرآن اٹھایا. اس سے انکار نہیں کہ مردے کو فائدہ نہیں ہوتا ہے, مگر افسوس جس کتاب سے ہمیں زندگی جینے کے اصول سیکھنا تھے اس سے سیکھا بھی تو ہم نے مرنا سیکھا. صحیح بخاری کی حدیث, ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, رواہ البخاری فی صحیحہ. صحیح بخاری کی حدیث. حضور نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے. کون ہے بہتر؟ جس کے پاس 4 ویلر, جس کے گھر میں اے سی لگے ہوئے ہوں, جس کے گھر میں ماربل لگے ہوئے ہوں, جس کے پاس بڑی کوٹھی ہو, جس کے پاس 100-200 بیگھہ زمین ہو, جس کے پاس حکومت کا قلمدان ہو. نہیں, حضور فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے. پوچھو اپنے آپ سے کتنا ہم نے قرآن سیکھا اور کتنا ہم نے قرآن سکھایا. اور اگر ہم نے قرآن سیکھا اور سکھایا نہیں تو ہم دنیا کی نظر میں تو اچھے ہو سکتے ہیں مگر رسول اللہ کی مرضی کے مطابق, ان کے نظریے کے مطابق ہم اچھے نہیں ہو سکتے. ہم اچھے کب ہوں گے؟ جب قرآن سیکھیں گے یا قرآن سکھائیں گے. پوری زندگی اس انداز سے گزاریے, یا تو قرآن کو سیکھیے یا قرآن کو سکھائیے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج بلڈوزر چل رہا ہے, نہیں چل رہا ہے؟ چل رہا ہے نا بلڈوزر, معلوم ہے نا. چن چن کے جو ہے سمجھ لیجئے نشانہ لگایا جا رہا ہے, چن چن کے. اب آدمی سوچ رہا ہے وہ فلاں منتری کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ فلاں حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہی نا. قرآن پڑھو میرے بھائی, قرآن. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اگر تم نے میرا ذکر چھوڑ دیا, ابھی بار بار کہہ رہا ہوں نا, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو. اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے میرا ذکر چھوڑ دیا تو میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میں ان کی زندگیوں کو تنگ کر دوں گا. سوچو اپنے بارے میں, ہم نے کہیں ایسا تو نہیں اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہو, اس وجہ سے مولا نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا ہو. تو اس لیے مولا کو منائیے, زیادہ سے زیادہ ذکر کیجئے. باغ والوں کا اللہ نے کیا ذکر فرمایا؟ سورہ قلم ہے, آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 33 تک. باغ والوں کا ذکر. دل لگ رہا ہے آپ کو سننے میں؟ کیونکہ باتیں قرآن کی ہے نا, میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ جبرن اور قہرن بیٹھ کر سنیں. دل لگ رہا ہے تو آگے چلتے ہیں, ورنہ سلام پڑھنے کے لیے کافی ہو چکا ہے. سلام پڑھ لیں. ارے تو بلند آواز سے بولو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. ایک حدیث اور سن لیجیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ 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 اللہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تک اس دنیا میں ایک بھی ایسا شخص ہے جس کی زبان پر اللہ 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 جاری ہو, اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے. مجھے کہہ لینے دو, جب تک دنیا میں ایک بھی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, انشاءاللہ, جزاک اللہ, بارک اللہ کہنے والا موجود ہے, اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے. کہیے مل کر سبحان اللہ. تو باغ والوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. تفسیر خازن میں ہے, آپ نے نام سنا ہوگا ملک یمن. یمن کا نام سنا ہے؟ ملک یمن کا ایک شہر ہے صنعاء. اس صنعاء شہر سے 6 میل کی دوری پر تھا وہ باغ.
تفسیر میں اس باغ کا نام زردان بتایا گیا، تفسیر خازن میں۔ وہ باغ جو ہے ایک اللہ والے کا تھا، بڑا متقی پرہیزگار نیک تھا۔ اس کا معمول کیا تھا کہ باغ میں جب پھل آتے تو ان کو سیل آؤٹ کر کے وہ اپنی زندگی کا گزارا بھی کرتا اور ان پھلوں میں سے مسکینوں کو بھی دیتا، غریبوں کو بھی دیتا، فقیروں کو بھی دیتا۔ جب پھل توڑتا تو نیچے چادریں بچھا دیتا، کپڑے بچھا دیتا، جو پھل اس پر گر جاتے وہ انہیں اٹھا کر دے دیتا۔ کل ملا کر خوب رائے خدا میں خرچ کرتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا رائے خدا میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا، اس سے 7 بالیں نکلی، ہر بال میں 100 دانے، گویا کہ رائے خدا میں دیا ایک تھا لیکن بدلہ 700 سے مل رہا ہے، اور رب چاہے تو رب تو اس سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے گویا کہ ایسا ہے اس نے اللہ کو قرضہ دیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث حضور نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، رواہ البخاری فی صحیحہ، صحیح بخاری کی حدیث۔ آقا نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ اگر کسی کو دے رہے ہو تو یہ نہ سوچو کہ میری وجہ سے اس کا گھر چل رہا ہے، میری وجہ سے اس کے شب و روز گزر رہے ہیں، یہ سوچو ہو سکتا ہے کہ مولا اس کو دینے کی وجہ سے ہی مجھے عطا فرما رہا ہو۔ وہ تو بڑا خرچ کرتا تھا، اس کا ہو گیا انتقال، اب معاملہ جو ہے اس کے بیٹوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ باغ کا 3 بیٹے تھے اس کے، بیٹوں نے کہا ابونا احمق، ہمارا باپ تو نرا بے وقوف تھا، خود محنت کرتا تھا، باپ کو سینچتا تھا، اس کے اندر جو جو کام ہوتے ہیں وہ سارے کام کرتا، جب پھل آتے تو مسکینوں کو دے دیتا۔ تو کہنے لگے ہم ایسا نہیں کریں گے، ہماری تو بیوی بچے ہیں، ہم نے اگر بانٹ دیے تو ہم اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ ہم نہیں بانٹنے کے۔ پلان بنانے لگے، کہنے لگے ایسا کریں گے راتوں رات جائیں گے، چپکے سے ہی پھلوں کو توڑ لیں گے اور مسکینوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس سے پہلے ہی بیچ دیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، صبح سے پہلے ہی اپنا کام کر ڈالیں گے۔ یہ بھی ادھر پلان بنا رہی تھی، فطاف علی طائف من ربک وہم نائمون، اور یہ ابھی ادھر پلان ہی بنا رہے تھے، ادھر اللہ کا عذاب بھی آ گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور اس اللہ کے عذاب نے باغ کو جلا کر خاک کر دیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح جو ہے نا دھیرے دھیرے جو ہے پکارنے لگے ایک دوسرے کو، وہ چلنا ہے نا اپن کو باغ کے پھل توڑنے کے لیے، جانے لگے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، دیکھو اللہ ایک ایک اسٹائل ان کی بتا رہا ہے، ان کا ایک ایک ایکشن بتا رہا ہے۔ چپ چاپ سے گئے، چپ چاپ سے، کہ کسی کو پتا نہ چلے، کسی کو خبر نہ ہو، کوئی جان نہ سکے۔ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین اندر باغ میں نہ پہنچ جائے کہ سوچ رہے تھے سارا کام ہم ان سے پہلے ہی کر دیں گے۔ فلما رأوها قالوا لضالون، جب وہاں پہنچے نا تو کہنے لگے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہوں، ہم راستہ بھول گئے ہوں، یہاں تو باغ نظر ہی نہیں آ رہا، یہاں تو پھل اور پھول اور پودے اور پیڑ اور درخت نظر ہی نہیں آ رہے۔ ایک نے کہا بل نحن محرومون، ہم آئے تو صحیح جگہ پر ہیں لیکن اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے، ہم اس کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ عزیزان محترم، اب تو رونا پیٹنا مچ گیا ہے۔ بتائیے اگر کسی کا پورا گھر بار کسی ایک دکان سے چل رہا ہو
اور وہی دکان جو ہے سمجھ لیجئے ختم ہو جائے تو کیا گزرے گی اس کے دل پر؟ خوب رونا چیخنا چلانا مچ گیا، خوب رونے لگے، خوب توبہ کرنے لگے، خوب توبہ کرنے لگے، کہنے لگے مولا ہم سے غلطی ہو گئی، مولا ہم ظالمین میں سے ہیں، مولا ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، خوب رونا گڑگڑانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے گویا کہ ایسا ہے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اور سورہ رات میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نہ صرف گناہوں کو ختم فرماتا ہے بلکہ اس کے دامن میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو مولا نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ظفر نوری صاحب قبلہ، علامہ ظفر نوری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ اور یہ جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا اس میں کیا تھا معلوم ہے؟ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے انشاء اللہ بھی نہیں کہا تھا۔ کون نے؟ وہ جو باغ والے تھے نا، انہوں نے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، وہ جو پلان بنا رہے تھے نا اس پر انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، لیکن انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں جو باغ تھا نا اس سے بڑھ کر ایک باغ عطا فرما دیا۔ کتابوں میں اس باغ کا نام حیوان آتا ہے۔ تو بہرحال پتہ کیا چلا، اگر انشاءاللہ نہ کہیں تو کس طریقے سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے؟ ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ آئیے ترمذی شریف کی ایک حدیث سنیے۔ آپ نے یاجوج ماجوج کا نام سنا ہوگا، سنا ہے؟ ایک قوم ہے، بڑی خونخوار قوم ہے، خطرناک قوم ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے دیوار کھینچ دی اور انہیں قید کر دیا ہے۔ یہ قوم کیا کرتی ہے؟ روزانہ اس دیوار کو توڑتی ہے، جب شام ہو جاتی ہے تو کہتی ہے باقی کو کل کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ صبح آتے ہیں تو دیوار واپس ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ یہ کام ان کا چل رہا ہے، لیکن قرب قیامت کے وقت وہ کہیں گے انشاءاللہ اب جو رہ گئی ہے اسے ہم کل پورا کریں گے۔ تو جب اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کی برکت ایسے ظاہر ہوگی، جس جگہ پر وہ چھوڑ کر گئے ہوں گے وہ دیوار انہیں وہیں پر ملے گی، اسے توڑ دیں گے اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ یعنی جو کام ان کا صدیوں میں نہ ہوا، انشاءاللہ کی برکت سے ان کا وہ کام ہو گیا۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ ہمیں بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور آئیے آپ کے سامنے ایک روایت اور پیش کروں، کس طریقے سے انشاءاللہ سے کام بنتے ہیں، کس طریقے سے مولا تعالیٰ انشاءاللہ کی برکتیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن شریف کے اندر ہے، پہلا پارہ ہے جو قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ۔ نام سنا آپ نے سورہ بقرہ؟ سو گئے کیا؟ ارے قرآن شریف میں سورہ بقرہ سنا ہے نا، پڑھی بھی ہوگی۔ الحمد شریف کے بعد جو الف لام میم کی سورت ہے اسی کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ عربی میں بقرۃ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ایک گائے کا ذکر کیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اب گائے کا کیا واقعہ ہے اس کے اندر؟ بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار شخص تھا، اس کا نام تھا آمین۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اس کا مرڈر کر دیا، اس کی دولت کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے اس کا مرڈر کر دیا، اور اس کی باڈی کو لے جا کر دوسرے محلے میں پھینکے آیا۔ جیسے ہی صبح دیکھا تو ہڑکم مچ گیا۔ ایک امیر کبیر آدمی اور اس کی باڈی، سارے کے سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، بتائیے حضرت اب کیا کریں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً
قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا انا ان شاء الله لمهتدون. جی لگا کر بولیں سبحان اللہ. پورا کا پورا واقعہ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے جاؤ ایسا کرو ان تذبحوا بقرہ، کوئی بھی یہ گائے لے لو اس کو ذبح کر دو اور اس کی باڈی کے کسی بھی حصے کو یا اس کی زبان کو لے کے اس مردے کو مارنا، یہ زندہ ہو جائے گا، اسی سے پوچھ لینا اس کا مرڈر کس نے کیا ہے، اسی سے پوچھ لینا. اب کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ تم تو ایسا لگ رہا ہے ہم سے ٹھٹھا کر رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کو مارا کس نے، تم الٹا کہہ رہے ہو کہ ایسا ایسا کر لو، اس میں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. تمہیں چاہیے نا کہ اس کو مرڈر کس نے کیا، ایسا کرو. تو کہنے لگے اچھا موسیٰ پھر ایسا بتاؤ، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ہمیں بتاؤ وہ گائے ہو کیسی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو جاؤ ایک ایسی گائے لے لینا جو نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ بچیا ٹائپ کی ہو، اس کو لے جا کر ذبح کر دینا اور تمہارا کام ہو جائے گا. پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، موسیٰ یہ بھی بتاؤ اس کا رنگ کیا ہو. ارے پہلے اگر کوئی سی بھی جا کر دیتے تو کام ہو جاتا، لیکن پوچھتے پوچھتے اس میں اتنی قیدیں بڑھا لی، کیونکہ وہ جو تھا نا جو اس نے مرڈر کیا تھا وہ بھی اسی میں شامل تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے مسئلہ ایسا لمبا کھچ جائے کہ ویسی گائے ملے ہی نہ اور جو ہے وہ قاتل کا پتہ ہی نہ چلے. پھر پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیلے رنگ کی ہو، جب اسے دیکھیں تو جو ہے لوگوں کو بھلی معلوم ہو. پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا. اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا کرو، گائے تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، ہمارے تو سمپٹ ہی نہیں پڑ رہا ہے، کیا کریں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. پھر آخر میں کہا اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ، اگر رب نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے. وہ اگر انشاءاللہ نہیں کہتے تو ان کا مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. انہوں نے انشاءاللہ کہا، اس کی برکت سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا. اب مسئلہ حل کیسے ہوا؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی اور اس گائے کی ایک چھوٹی بچیا تھی. اس شخص نے کیا کیا، اس بچیا کو لے کر جنگل میں جا کر چھوڑ دیا اور کہا کہ اللہ یہ بچیا میں اپنے بچے کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہاں تاکہ میری فیملی کے بعد میں کام آئے. اس کے بعد اس اللہ والے کا انتقال ہو گیا. ماں نے بیٹے سے کہا جب بیٹا جوان ہو گیا کہ تمہارے والد فلاں جنگل کے اندر ایک بچیا چھوڑ کر آئے تھے، وہ اب گائے بن گئی ہوگی، اسے لے آؤ، گھر کے حالات بھی صحیح نہیں، اسے بیچ لیں گے، کچھ پیسے کام آ جائیں گے. بیٹا گیا، جا کر اس نے پکارا، وہ جو بچیا تھی وہ گائے بن گئی، اسے لے کر آ گیا. ماں سے کہا امی جان گائے لے کر آ گیا ہوں، بتائیے اب کیا کریں. ماں نے کہا بیٹا جاؤ اسے بیچاؤ، اور 3 دینار کی بیچنا. 3 دینار کی، اس وقت ایک گائے کی قیمت 3 دینار کے آس پاس رہی ہوگی، 3 دینار کی. لیکن ماں نے کہا بیٹا سودا فائنل کرنے سے پہلے، ڈیل فائنل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے پتہ ضرور دینا. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے امی جان. گائے لے کر جیسی منڈی میں پہنچا، جو پہلا گراہک آیا وہ انسانی شکل میں اللہ کا ایک فرشتہ. اس نے آ کر پہلے سے ہی کہہ دیا اس نوجوان سے 6 دینار میں اپنی گائے کو بیچتے ہو. ماں نے تو 3 کا ہی کہا تھا، اس نے پہلے سے ہی 6 دینار لگا دیے. اس نے کہا لایا تو بیچنے کے لیے ہی ہوں اور بیچنا بھی چاہتا ہوں،
اور جو تم نے قیمت لگائی ہے وہ تو میرے اندازے سے زیادہ ہی لگائی ہے، لیکن شرط ہے میں پہلے اپنی امی کو بتاؤں گا، اس کے بعد میں اس ڈیل کو فائنل کروں گا۔ کہا کہ نہیں، ماں سے مت پوچھنا۔ کہا کہ تو پھر میں تمہیں نہیں بیچتا۔ بہرحال وہ نوجوان واپس ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا امی جان میں جیسی منڈی میں پہنچا تو ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک، 6 میں اگر کوئی لے رہا اچھی بات ہے، 6 میں بیچ دو، لیکن پھر وہی کہتی ہوں ڈیل فائنل کرنے سے پہلے مجھے بتا ضرور دینا۔ اب یہ نوجوان پھر چلا۔ اب جیسے ہی منڈی میں پہنچا پھر اللہ کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں۔ اب اس نے 12 دینار لگا دیے کہ 12 دینار میں بیچتے ہو؟ اب اس نے پھر کہا کہ بیچنا ہے، لایا بھی بیچنے کے لیے ہوں، قیمت بھی تم صحیح دے رہے ہو، لیکن بس میری اتنی سی شرط ہے، میں پہلے اس بات کی خبر اپنی امی کو دوں گا، اور امی اگر کہیں گی تو پھر میں جو ہے بیچ دوں گا، باقی میں بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ کہا کہ ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال کہا کہ تو پھر میری اور تمہاری نہیں پٹنے والی، میرا تمہارا سودا نہیں ہو پائے گا۔ بہرحال وہ پھر ماں کے پاس آیا، پھر پورا واقعہ بتایا۔ ماں پرہیزگار تھی، ماں متقیہ تھی، ماں سمجھدار تھی۔ ماں نے سمجھ لیا بیٹا یہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہے، یہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، بیٹا اب منڈی میں جانا، اب اگر تمہارے پاس کوئی آئے تو تم اس سے یہ کہہ دینا ہمیں تو آپ یہ بتا دو اس گائے کو ہم بیچیں کہ نہ بیچیں، اس گائے کو ہم اپنے پاس رکھیں یا بیچ دیں، وہ جیسا کہے گا پھر اپن ویسا ہی کریں گے۔ اب یہ پھر منڈی میں لے کر پہنچا اور جیسے ہی خریدار آیا عزیزان محترم اس نے پہلے ہی کہہ دیا آپ ہمیں یہ بتا دو اسے بیچیں کہ نہ بیچیں، اسے رکھیں یا اسے سیل آؤٹ کریں۔ عزیزان محترم اس فرشتے نے کہا، کیا کہا؟ اسے بیچنا نہیں، اس گائے کو بنی اسرائیل کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ڈھونڈتے 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 تمہارے پاس آئیں گے، وہ ساری کی ساری کنڈیشنیں، وہ ساری کی ساری باتیں، وہ سارے کے سارے شرائط اس گائے کے اندر موجود ہیں، اور تم ان سے کہنا اس گائے کے اندر جتنا وزن ہے اتنا تمہیں سونا دینا پڑے گا، اس گائے کی کھال کے اندر جتنا سونا آئے اتنا تمہیں بھر کے دینا پڑے گا۔ اگر تمہیں یہ ڈیل منظور ہے تو ہم بیچتے ہیں ورنہ ہم نہیں بیچتے۔ اس فرشتے نے کہا انہیں ضرورت ہے، انہیں ایسی گائے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، وہ اتنا سونا دیں گے اور تم سے لے کر جائیں گے۔ عزیزان محترم وہ فرشتہ چلا گیا، بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور اس کے بعد اس گائے کو دیکھا، وہ ساری کی ساری شرطیں اس کے اندر موجود تھیں، ڈیل فائنل ہو گئی۔ اس گائے کے وزن کے برابر اس کی کھال کے اندر جتنا سونا آئے گا اتنا سونا دیں گے۔ عزیزان محترم وہ لے جاتے ہیں۔ یہاں سے کیا سبق ملا، یہاں سے کیا پتا چلا، یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ اگر وہ والدہ کا کہنا نہ مانتا، ماں کا کہنا نہ مانتا تو کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ اسے 6 دینار مل جاتے، زیادہ سے زیادہ اسے 3 کے 6 مل جاتے، لیکن اس نے ماں کا کہنا مانا۔ پتا کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ رب یہ بتانا چاہ رہا ہے، رب یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اے لوگو اگر ماں باپ کا کہنا مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ارے ماں باپ کا کہنا مانو گے تو مولا ایسا دے گا، ایسا دے گا۔ ارے دنیا کے لوگ دیتے ہیں تو کن کن کے دیتے ہیں؟ مولا بغیر حساب عطا فرمائے گا، بغیر کتاب عطا فرمائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علامہ ظفر نوری صاحب قبلہ، علامہ ظفر نوری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم پتا کیا چلا؟ ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے۔ اب کچھ تو بے وقوفی سمجھنے لگتے ہیں ماں باپ کو، خاص طور سے جو کچھ پڑھ لکھ جائیں نا، تھوڑے سے کچھ پڑھ لکھ جائیں، کہیں جاب واب مل جائے، پھر تو وہ یہ سمجھتے ہیں ساری عقل تو ہماری ہی پاس ہے، وہ تو ماں باپ کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ماں باپ کا عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو تو اف تک نہ کہیں۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں تو ماں باپ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کریں۔ ماں باپ اگر راضی ہیں
الجنت تحت اقدام الامہات، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو ماں باپ کو جو ہے ناراض نہ کریں. بہرحال وہ لے کر چلے گئے، انہوں نے اپنا کام کیا. اس کی زبان یا کسی بھی باڈی کے حصے کو جیسے ہی اس کو مارا، آمین کو وہ زندہ ہو گیا. اور اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے مارا؟ تو کہنے لگا کہ یہ دیکھو، یہ میرا جی چچا زاد بھائی ہے نا، دیکھو کس طریقے سے مگرمچھ کے آنسو رو رہا ہے، اسی نے مجھے مارا ہے، اسی نے مجھے مارا ہے. عربی کی کہاوت بھی ہے الاقارب کالعقارب، الاقارب کالعقارب، جو قریب ہوتے ہیں نا، اقرب کہتے ہیں قریب کو، الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ، اور اقرب عین کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے بچھو. الاقارب کالعقارب، جو قریب ہوتے ہیں نا وہی بچھو کی طرح ڈنک مارنے والے ہوتے ہیں، وہی بچھو کی طرح. یعنی چچا زاد بھائی تھا اور اسی نے جو ہے پراپرٹی کے چکر میں اپنے بھائی کو ہی صاف کر دیا، اپنے بھائی کا ہی مرڈر کر دیا. ہوتا نہیں، ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے زمین جائیداد کے سلسلے میں. تو بہرحال ان کا جو مسئلہ حل ہوا وہ کس کی وجہ سے؟ انشاءاللہ کی وجہ سے. تو بتائیے انشاءاللہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہیں انشاءاللہ، آج سے انشاءاللہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اگر انشاءاللہ نہیں کہا تو کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. ایک صاحب بھینس لینے جا رہے تھے. کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھینس لینے جا رہے ہیں. کہاں سے لاؤ گے؟ منڈی سے. تو وہ نیک بھلا آدمی تھا، ہو سکتا ہے اس نے انشاءاللہ پہ کہیں تقریر سن لی. انہوں نے کہا بھائی جا رہے ہو تو انشاءاللہ کہہ لو کہ انشاءاللہ بھینس لینے جا رہا ہوں. تو کرے انشاءاللہ کی کیا ضرورت، پیسے میرے پاس میں ہیں، بھینس منڈی میں ہے، ابھی جاؤں گا اور ابھی لے کر آ جاؤں گا. کہا کہ بھائی انشاءاللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے، کہہ لو. اب کچھ بالکل جو ہے ہٹ درمی پہ آ جاتے ہیں، نہیں کہیں گے صاحب. ایک آدھ بار ہی سمجھایا جاتا ہے، اب پیچھے تو نہیں پڑا جاتا. چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا واپس. کہنے لگا کہ وہ میں انشاءاللہ منڈی گیا تھا، وہ میں نے انشاءاللہ ایک بھینس بھی دیکھ لی، وہ میں نے انشاءاللہ پھر میں نے بھینس نہیں لے پایا. اب انشاءاللہ میں واپس تمہارے پاس آ گیا ہوں. اب انشاءاللہ میں واپس کام کروں گا، انشاءاللہ میں پیسے کماؤں گا، انشاءاللہ جب پیسے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر میں منڈی جاؤں گا، انشاءاللہ پھر میں بھینس خریدوں گا، انشاءاللہ میں اس کا دودھ نکالوں گا، انشاءاللہ میں بھی پیوں گا، انشاءاللہ میں بیچوں گا بھی. اس نے کہا بھیا یہ کیا ہو گیا اس کو، پہلے تو ایک مرتبہ بھی انشاءاللہ نہیں کہہ رہا تھا، اب تو بس باتیں کم کر رہا ہے مگر انشاءاللہ بہت کہہ رہا ہے. کیا ہو کیا گیا بھائی؟ تو کہہ رہا وہ انشاءاللہ ہوا یوں، میں جو ہے منڈی میں گیا اور میں نے جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اور میری کسی نے جیب کاٹ دی، تو میں جو ہے بھینس نہیں خرید پایا. تو عزیزان محترم میں نے کیا کہا تھا؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا تو وہی ہے جو رب چاہے.